بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محموز کے قواعد۔ محموز لفظ بتلا رہا ہے کہ جس میں حمزہ ہو۔ محموز اسم مفعول ہے، یعنی ایسا کلمہ جس میں حمزہ استعمال ہوا، وہ کلمہ جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں، حروف اصلی میں سے کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ ہو، چاہے حمزہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہو، یا عین کلمہ کے مقابلے میں، یا لام کلمہ کے مقابلے میں، اسے محموز کہتے ہیں۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو اسے محموز الفا کہیں گے، اور اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو اسے محموز العین کہیں گے، اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا حمزہ تو اسے محموز اللام کہیں گے۔ محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ محموز الفا کی مثال جیسے اکلا، اکلا، اکلا یاکل، فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے۔ اکلا یاکل، یہ محموز الفا کی مثال ہے کہ حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں۔ محموز العین کی مثال جیسے سألا، سألا، سألا میں حمزہ عین کلمے کے مقابلے میں ہے، سألا۔ فا کلمے کے مقابلے میں سین ہے، عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، لام کلمے کے مقابلے میں لام ہے، سألا۔ اور محموز اللام کی مثال جیسے قرأ، قرأ، کہ لام کے مقابلے میں حمزہ ہو، لام کلمے کے مقابلے میں قرأ۔ قاف جو ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، اور جو را ہے یہ عین کلمے کے مقابلے میں ہے، اور جو حمزہ ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں۔ یہ خلاصہ ہے محموز کا۔ محموز کا معنی حمزہ دیا ہوا۔ محموز کی 3 قسمیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ پھر تینوں کی مثالیں اکلا، سألا، قرأ۔ آج ہم نے ایک قاعدہ پڑھنا ہے جس کا نام ہے آمانہ کا قاعدہ۔ آمانہ، یہ اصل میں ہے امانہ، امانہ، اکرمہ، امانہ۔ یہ باب افعال کا ماضی ہے، فعل ماضی ہے باب افعال کا، امانہ، امانہ، اکرمہ، اسلمہ۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ شروع میں 2 حمزے ہیں، ایک زبر والا ہے اور ایک ساکن۔ قاعدے کو پڑھتے ہیں کہ جب ایک کلمے میں 2 حمزے ایک ساتھ ہیں، کلمہ ایک ہو، پہلی شرط 2 حمزے آئیں اور آئیں بھی ایک ساتھ، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، فاصلہ آ گیا تو پھر یہ قاعدہ جاری نہیں۔ کلمہ ایک ہو، حمزے اس میں 2 ہوں، اور دونوں حمزے ایک ساتھ آ رہے ہیں، اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، یہ بھی شرط ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہونا بھی شرط ہے۔ ہماری مثال کے اندر آپ دیکھیں معنی میں دوسرا حمزہ ساکن۔ اگر ایک کلمے میں 2 حمزے ایک ساتھ ہیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟
یعنی فتحہ ہو اگر پہلے حمزے پہ تو دوسرے حمزے کو الف سے بدل دیں، اور اگر پہلے حمزے پہ ضمہ ہو، پیش ہو، تو دوسرے حمزے کو واو سے بدل دیں، اور اگر پہلے حمزے کے نیچے کسرہ ہے تو دوسرے حمزے کو یا سے بدل دیں۔ گویا کہ موافق جو حرکت بنتی، موافق جو حرف بنتا ہو اسی سے بدلیں گے۔ پہلے حمزے کی حرکت کے موافق جو حرف آتا ہو، حمزے کے موافق فتحے کے اور زبر کے موافق الف ہے، ضمے کے موافق پیش ہے، پیش کے موافق واو ہے، اور کسرے کے موافق یا ہے۔ مانا دو حمزے ہیں، ایک ہی کلمے میں ہیں، ایک ساتھ آئے ہیں، دوسرا حمزہ ساکن بھی ہے، تو اب ہم پہلے حمزے کی حرکت دیکھیں گے۔ جب ہم نے پہلے حمزے کی حرکت دیکھی تو اس پر زبر تھا، اس پہ فتحہ تھا، لہٰذا دوسرے حمزے کو الف سے بدلنا واجب اور ضروری ہے۔ مانا کو مانا کر کے پڑھیں گے۔ مانا، میں جو پہلے ہم آواز نکالتے ہیں وہ حمزے کی ہے، اور جب اس آواز کو کھینچتے ہیں تو وہ الف کی۔ پہلی آواز حمزے کی ہے اور دوسری آواز وہ الف کی ہے جو حمزے سے بدل کر آیا ہے۔ مانا سے مانا، مانا۔ مینا، ماضی مجہول اس کا آتا ہے مینا، مینا، مینا۔ مینا میں دیکھیں ایک ہی کلمہ ہے، دو حمزے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہے، اور ان میں دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو ہم پہلے حمزے کی حرکت کو چیک کریں گے۔ جب ہم نے پہلے حمزے کی حرکت دیکھی تو وہ پیش تھی، وہ ضمہ تھا، تو ایسی صورت میں دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا ضروری ہے۔ مینا سے مینا، مینا سے مینا کر دیں گے، اور ایمان، ایمان یہ مصدر ہے، ایمان افعال، ایمان۔ ایمان کو دیکھیں یہ ایک کلمہ ہے، اور ایک ہی کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ ہیں، دوسرا حمزہ ساکن بھی ہے، تو پہلے حمزے کو ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کون سی حرکت ہے۔ جب ہم نے پہلے حمزے کو دیکھا تو اس کے نیچے کسرہ تھا، لہٰذا دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا ضروری ہے۔ ایمان سے ایمان پڑھیں گے، ایمان سے ایمان۔ دیکھیں عرب کی عادت ہے کہ وہ ثقل برداشت نہیں کرتے، زبان پہ بوجھ کو برداشت نہیں کرتے، جو کلمہ ثقیل ہو اس کو وہ خفیف کر دیتے ہیں۔ مانا پڑھنا جھٹکا دے کر مشکل تھا، انہوں نے مانا کر دیا۔ مینا پڑھنا تھوڑا مشکل تھا، مینا۔ ایمان پڑھنا تھوڑا مشکل تھا، ایمان۔ تخفیف کر دیتے ہیں، ہلکا پن لے آتے ہیں۔ مانا سے آمانا، مینا سے مینا، اور ایمان سے ایمان۔ ماضی معروف پہ لگا ہے پہلا، اور دوسرا ماضی مجہول پہ، تیسرا قاعدہ مصدر پہ لگا ہے، تیسرا حصہ۔ ایک ہی کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ ہیں، دوسرا حمزہ ساکن ہو تو پہلے کی حرکت کے موافق دوسرے کو حرف علت سے بدلنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ بدلنا ضروری ہوتا ہے، یہ واجبی قاعدہ ہے، یہ لازمی قاعدہ ہے، ضروری قاعدہ ہے۔ کچھ قواعد ایسے آئیں گے جو جوازی ہوں گے، کہ ان میں اختیار ہوتا ہے، اختیاری قاعدے ہوتے ہیں، کہ آپ لگا دیں قاعدہ، نہ لگائیں، دونوں آپ کو اختیار ہے، لگانا نہ لگانا دونوں درست۔ لیکن یہاں پر ایسا اختیار نہیں ہے، یہاں پر ایسا جواز نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ وجوبی ہے، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ جی بس یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہاں تک۔ باقی یہ نیچے فائدہ لکھا ہے، فائدے کو بھی نہیں پڑھنا، فائدہ جب آئے گا تو اس کو ہم پھر پڑھیں گے، فائدے کا بھی قاعدہ آئے گا انشاءاللہ۔ جی
اس کے بعد یہ ابواب لکھے ہوئے ہیں محموز الفا کے. اکل یاکلو اکلن کھانا، افک یافکو افکن جھوٹ بولنا، ان الذین جاؤوا بالافک واقعہ افک. کوئی اس کو افق پڑھتا ہے، کوئی افق پڑھتا ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں. واقعہ افک ہے، افک مصدر ہے جھوٹ بولنا. ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے ایک جھوٹ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. افک یافک افکن جھوٹ بولنا، اذین یاذن اذنا اجازت دینا، الہ یالہ الوہیتن پوجنا عبادت کرنا، اے عبد عبد یعبد، ادب یادب ادبن شائستہ ہونا، ادب والا ہونا. اس کے اندر آپ لوگوں نے سب کی ماضی معلوم اور ماضی مجہول حل کرنی ہے. اکلا اکلا اکلو، افکا افکا، ازینا ازینا، الہ الہ، ادوبا، اکیلا افیکا، ازینا الیہا، ادیبا. ان کے آپ نے ماضی معلوم اور ماضی مجہول حل کرنے ہیں. اور اگر یہ جو لازمی باب ہوتے ہیں جیسے کروما وغیرہ ہے، ان کا نہ کریں تو کوئی مسئلہ، کر لیں تو تب بھی ٹھیک. جی ریکارڈنگ رو